السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، دل خون کے آنسو روتا ہے جب اس طرح کے واقعات منظر عام پر آتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھ کر بھی مسلمان اپنی عزتوں کو بچانے کی بجائے وہ خود اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، خود بھی اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کی بھی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، یہ ایک مظلوم ماں بیچاری رو رو کے کیا فریاد کر رہی ہے، کیا داستان غم سنا رہی ہے۔ خدا کی قسم، اگر مسلمان سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے بچوں کا احوال کا جائزہ لیں تو وہ ایک لمحہ نہ لگائیں اور اپنے بچوں کو ان فرنگی کفری اداروں سے دور کر لیں جو ہماری عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم فرض نہیں ہے، خدارا اس کو جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اسمات کیجیے ذرا۔ یہ اتوار والے دن کا واقعہ ہے، 2 بجے کا۔ میری بیٹی کو سر نے اسکول بلایا، KG ٹیسٹ کی 9th کی اسٹوڈنٹ ہے میری بیٹی۔ اس کو اسکول بلایا گیا ہے کہ پیپر کی تیاریاں قریب ہے، پیپر کی تیاری کروانی ہے۔ میری بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی، دونوں بیٹیاں اسکول گئی ہیں، تو اس نے اور بھی لڑکیوں کو بلایا۔ اس کے بعد اس نے ان لڑکیوں کو نیچے، انہوں نے آئی ہیں وہ لڑکیوں نے واپس بھیج دیا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے سر آپ نے انہیں کیوں بھیجا گیا، تم لوگ اوپر چڑھ کے اپنا پڑھائی کرو۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک بوتل میں، گلاس میں بوتل ڈال کے لایا ہے پیپسی کی، اس میں ڈرنک اس نے ملائی ہے، میری بڑی بیٹی کو پلائی ہے اس نے، چھوٹی کو بھی دی ہے لیکن میری چھوٹی بیٹی نے پھینک دی ہے۔ اس کے بعد میری بیٹی کو الٹیاں آنا شروع ہوگی، بڑی بیٹی نے پی ہے تھوڑی سی، اس کو الٹیاں، واش روم گئی ہے، جو اوپر اس کا واش روم ہے اوپر بڑا ہے، ادھر گئی ہے میری بیٹی۔ اس کے بعد اس کو نہیں پتا، وہ ادھر بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے کھوٹیاں لگا لی، دروازہ بند کر لیا ہے۔ اور اب ساتھیوں یہاں پر غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ اس میں قصور بچیوں کا نہیں ہے، بچوں کا نہیں ہے یار، والدین کا قصور ہے، ماں باپ کا قصور ہے۔ وہ کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں علماء سے رابطہ نہیں کرتے، کیوں بزرگان دین سے رابطہ نہیں کرتے، کیوں ان لوگوں سے رابطہ نہیں کرتے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں، جو علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں نا، وہی حقیقت حال بتا سکتے ہیں۔ ان سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ یہ مروجہ تعلیم، نظام تعلیم کیا ہم اپنے بچوں کو دلا سکتے ہیں؟ کیا یہ فرض عین ہے؟ اگر ہم نہیں دلوائیں گے تو کیا ہمارا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے اوپر جہنم جو ہے وہ فرض ہو جائے گی؟ جنت میں ہمارے بچے نہیں جا سکیں گے؟ خدا را کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے اسلام سے پوچھیں، دروازہ کھٹکھٹائیں اسلام کا، کیونکہ اسلام دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے۔ وہ بتائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، کیا نہیں پڑھانا، کیا سکھانا ہے، کیا نہیں سکھانا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزتیں ہر جگہ لٹ رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج نہیں تو کل ہم نے بارگاہ الہی میں جانا ہے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ خدا را اپنی عزتوں کو بچاؤ یار۔ یہ تعلیمی ادارے اگر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہوتے تو آج ہماری بہن بیٹی ہر مرد، ہر غیر کے شانہ بشانہ دکھائی نہ دیتی۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں ہماری عزت آج پہنچ نہیں چکی یار۔ اس تعلیم نے وزیر اعظم تک تو ہماری عورت کو بنا دیا، اب بتاؤ اس سے اوپر ہم نے اپنی عورت کو کہاں پہنچانا ہے؟ تو کیا جو وزیر اعظم بنی ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنی ہے؟ خود غور کیجیے۔ خدا را عزتوں کو بچائیں، اور ہماری اسلاف کی مائیں جس طرح زندگیاں بسر کیا کرتی تھیں ویسے تعلیم اپنی بچیوں کو دیں، ان کو گھر کے اندر رکھ کے تربیت کریں، تعلیم دیں، شرم و حیا، صوم و صلات کا پابند بنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے سماعت کیجیے ذرا۔ اس کے بعد اس نے کھوٹیاں لگا لی، دروازہ بند کر لیا ہے، اور بس غلط کرتا رہا ہے، بہت غلط کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد میری چھوٹی بیٹی دروازہ بجا رہی ہے کہ دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دے۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے جب دروازہ کھولا نہیں کھولا اس نے دروازہ۔ اس کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے، اس کے ہاتھ میں گن تھی، میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے میری آپی کو کیا 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 کیا، پھر کہتا ہے کہ تو اپنے گھر جا کے بتائے گی تو جان سے مار دوں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا ہے، وہ نکل گیا، میں چیخ رہی ہے، چلا رہی، کسی نے نہیں سنی۔ نیچے اس کی بہن بنوئی کا گھر تھا، انہوں نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں سنا۔ انہوں نے، اس کی بیٹی میری بھاگ کے آئی ہے، ماما جلدی آؤ، آپی کو کیا ہوا ہے، اور جیسے میں گئی میری بیٹی کا کوئی حال نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ رات کو اس کو اسپتالوں میں لے کے جاتے رہے، میں نے پولیس کو بتایا، پولیس۔ ساتھیوں اب یہاں پر غور کیجئے کہ یہ نوبت آئی ہی کیوں، اس طرف توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ نوبت آئی ہی کیوں؟ وہ اس وجہ سے آئی کیونکہ ہم نے دامن رحمت کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا۔ ہم نے ہر وہ کام خود سے کرنا شروع کر دیا جسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی، منع فرمایا ہے، دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کر لیں گے تو بربادی تو مقدر بنے گی نا۔
اللہ تعالیٰ نے جب واضح فرما دیا کہ مسلمان بیٹیاں اپنے گھروں میں رہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمان جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، مگر ہم لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو گھروں سے نکال کر کے خود درندوں کے آگے چھوڑاتے ہیں، اور جب وہ درندہ نوچ لیتا ہے تو پھر تڑپتے ہیں، پھڑکتے ہیں، روتے ہیں، کلپتے ہیں، اور پھر چار چار آنسو بہا کے اپنی عزت پہ ماتم کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو عزت لوٹ جائے پھر واپس کہاں آتی ہے۔ تو جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خود سے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا، تو پھر ذلت اور رسوائی تو مقدر بنے گی نا۔ تو پھر گلہ کس چیز کا؟ جب ہم نے اسلام پر چلنا ہی نہیں ہے تو اسلام پر نہ چلنے کے یہی تو نتائج ہمارے سامنے آئیں گے جو آ رہے ہیں، یہی تو وہ بم ہے جو پھٹیں گے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور آج بھی پورے ملک میں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کا جال بچھ گیا ہوا ہے، اور ہماری عزتیں روز وہاں پہ لٹ رہی ہیں، مگر کوئی پرسان حال نہیں، ادارے خاموش، کیونکہ پیچھے جو طاقتیں کام کر رہی ہیں ان کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ افسوس کہ ہم کم از کم اپنی عزتوں کو تو بچا لیں، ان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق چادر چار دیواری میں لے آئیں۔ پولیس کو پتا ہے ہم نے پرچہ دیا، لیکن وہ دندن آتا پھر رہا ضمانت پہ۔ خدایا میری سپیل کو، ہر بیٹی کو محفوظ کرے، تعلیم ادارے کس نہیں ہے ہر دوسرے دن بیٹی کے ساتھ یہ کر سلوک ہو رہا ہے، اس درندوں کو سخت سزا دی جائے۔ خدا کا وعدہ سب کی بیٹیوں کو بچا لو، بیٹی پیدا کرنا جرم نہیں ہے، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس کے باوجود تیسرا دن ہے، اس کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، پھر رہا ہے ضمانتوں پہ، پھر رہا ہے کہتا اوپر کی پاور ہے۔ تو پھر میری بیٹی کے ساتھ بہت سلوک کیا ہے۔ ہر روز ہونے والے اس طرح کے واقعات، حیرت کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے ضمیروں کو جگا ہی نہیں رہے، اتنے مردہ اور بے حس ہو چکے ہیں کہ ہماری غیرت ہی نہیں جاگ رہی، ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنی عزتوں کو اپنے ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، اب غور کیجئے، یہ جو کچھ ہوا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، اس کی ذمہ داری کن پہ آتی ہے؟ والدین پہ آتی ہے۔ وہ کیوں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے شریعت مصطفیٰ سے رہنمائی نہیں لیتے؟ کلمہ تو پڑھا ہے نا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس بات پہ بھی ایمان ہونا چاہیے نا کہ دین دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے۔ تو کچھ بھی کرنے سے پہلے اسلام سے پوچھیں، دروازہ کھٹکھٹائیں کہ اسلام جی بتائیں ہماری بیٹی اب ماشاء اللہ تعالیٰ چلنے کے قابل ہو گئی ہے، بولنے کے قابل ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ گھر سے نکال دیں اس کو، چھوڑیں باہر جا کے تعلیمی اداروں میں تاکہ پڑھ لکھ جائے، شانہ بشانہ مردوں کے آ جائے، وزیر اعظم تک بن جائے؟ تو اسلام بتائے گا کہ نہیں، گھروں میں قرار پکڑیں، صوم و صلات کی پابند بنائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عورت کی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عورت کی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر مرد عورت کو نہ دیکھے اور کوئی عورت غیر مرد کو نہ دیکھے، یعنی کہ عورت کی خوبی کیا ہے کہ وہ کسی غیر کو نہ دیکھ پائے اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھ پائے، یہ عورت کی خوبی ہے۔ تو آج خود سوچیں، نبینا صحابی سے اللہ اتنے، میں کہتا ہوں دین اسلام کی طرف آئیں تو صحیح یار، وہ ہماری عزتوں کے محافظ ہیں، وہی خدا را اپنی عزتوں کو بچائیں۔ یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جانی ہے، ایک ایک ہمارے عمل کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، تو اپنی عزتوں کو بچائیں۔ عزت ایک بار چلی جائیں تو واپس نہیں آتی۔ تعلیمی ادارے جن کو ہم تعلیم کہتے ہیں نا، یہ ان درندے لوگوں کی ہیں جن کے ہاں ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی عزت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی عزتوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں اور پھر اس کالوں کو دنیا کو دکھاتے ہیں محفوظ کر کے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیم ہمیں انسان بنائے گی، مسلمان بنائے گی، مومن بنائے گی۔ ممکن ہی نہیں۔ جس طرح مرغا انڈا نہیں دے سکتا اور مچھلی پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح یہ تعلیمی ادارے ہماری عزتوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر میں نہیں چھپا سکتے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔